بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص کے بارے میں حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے. ایک روایت میں نے آپ کو کل سنائی تھی، یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو فرق آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب نے فرمایا رجل، ایک شخص وہ علمہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن سکھایا، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کے اوقات میں اور رات کے اوقات میں. اس روایت میں الفاظ تھے وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، اور وہ قیام کرتا ہے اس کے ساتھ رات کے اوقات میں. یہاں پر دن کا بھی ذکر ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی. فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اور اس کی اس تلاوت کو اس کا پڑوسی سنتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے لیتنی، ابھی لیتنی اور جو الفاظ پڑھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو دیا گیا. فعملت، پھر میں عمل کرتا مثل ما یعمل، اس کی طرح جیسے کہ یہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا شخص وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، پھر وہ اسے خرچ کرتا ہے حق کے راستے میں، صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے. اور فَقَالَ رَجُلٌ، اور کوئی شخص کہتا ہے، وہی الفاظ ہیں لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح کہ وہ شخص کرتا ہے. یعنی فعملت ما مثل ما یعمل، تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح کہ وہ شخص عمل کرتا ہے. تو قرآن مجید کا پڑھنا دن اور رات کے اوقات میں، یعنی یہ دو کیٹیگریز نبی اس نے فرمائی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان رشک کر سکتا ہے. اور الفاظ تو وہاں حسد کے ہیں، لا حسد، اور پھر اسلوب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لا نفی جنس والا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو دن رات پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ الحمدللہ ہم سب چیزیں پڑھ چکے ہیں، ایک ایک سٹیپ ہم نے چڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. سادہ جملہ، پھر اس میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا، پھر تاکید ڈبل کی، پھر حصر کا مفہوم، پھر حصر کے مفہوم کے ساتھ انا اور لام تاکید کا استعمال، پھر منفی جملہ، پھر منفی جملے میں تاکید. یہاں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. آج ہم ایک سٹیپ اور آگے لیں گے. آج ہم سوال کریں گے کہ کیا زید نیک ہے؟ یہ سوال ہمارا ہوگا آج کہ کیا زید نیک ہے. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں.
جیسے کہ یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ کیا زید نیک ہے. ٹاپک ہمارا آج کا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کیا زید نیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یا نہیں. ٹھیک ہے، وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے عربی زبان میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. حروف استفہام، استفہام کے معنی آپ کے علم میں ہے، یہ حروف ہیں، ذہن میں رکھیے گا، حروف استفہام. اور حروف استفہام ہم جو پڑھیں گے وہ آ اور حل، یہ حروف استفہام، آ اور حل. جملہ اسمیہ کو آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ سوال جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، یہ شرط ہے. ہمارا سادہ جملہ تھا زید صالح، زید نیک ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کیا زید نیک ہے، تو اس کے لیے آپ حروف استفہام کا استعمال کریں گے. آ یا حل جملہ اسمیہ کے شروع میں لگائیں گے، بریکٹ کھلے گی، چینج دیکھیے گا کوئی ہوئی ہے. ازید صالح، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئی. ازید صالح، کیا زید نیک ہے. یا آپ حل بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل زید صالح، کیا زید نیک ہے. تو وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ حروف استفہام آ یا حل کا استعمال کریں گے. الرجل صادق، آدمی سچا ہے. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آدمی سچا ہے. اب آپ کو خود ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر آپ نے آ لگانا ہے. آپ کے لیے آسان ہے، آ اور حل دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اسٹیج پر کہ ان دونوں میں سے کون سا حرف زیادہ آسان ہے یہاں پر لگانا. اب پہلے آ لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے ذرا بھی مشکل ہوگی، اس لیے ہم دوسرا حرف جو ہے وہ حل کا استعمال یہاں کرتے ہیں. بریکٹ کھلے گی، دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. نمبر 1 حمزۃ الوصل والی، حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. دوسری بات، حل کا لام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکن ہے، اور قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کسی بھی ساکن حرف کو آپ جب آگے ملاتے ہیں تو اسے زیر دے کے ملایا جاتا ہے. لہٰذا آپ اس قاعدے کے مطابق اسے زیر دیں گے. حل الرجل صادق، کیا مرد سچا ہے. آ بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، لیکن ابھی آپ نے اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا. آ اور حل یہ دو حروف استفہام ہیں جو ایسے سوالات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. سوالات کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیتے، بلکہ اس کے جواب میں آپ کچھ وضاحت کرتے ہیں. جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اب یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن اس کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ قلم ہے. اب وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، ان کے لیے آپ حروف استفہام نہیں استعمال کریں گے، بلکہ اسماء استفہام استعمال کریں گے. یعنی حروف استفہام کے حوالے سے تو آپ نے جتنے بھی پیچھے جملے پڑھے ہیں ان سب کے شروع میں آ یا حل لگا دیں، سادہ جملوں کے شروع میں، تو آپ کے سوالیہ جملے بن گئے. یعنی بالکل آپ جس طرح انگریزی میں کرتے ہیں، آپ ورب کو شروع میں لے آتے ہیں. از دس اے پین، یعنی دس از اے پین، اس کو آپ نے سوالیہ بنایا، ورب کو آپ شروع میں لے آئے. ٹھیک،
تو یہ وہ ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دے سکیں گے، اس کے لیے حروف استفہام ہم استعمال کریں گے. لیکن دوسرے سوالات جن کے جواب میں وضاحت آپ کو کرنی ہوگی ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوں گے. اور حروف استفہام اور اسماء استفہام ان دونوں کا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے. یہ حروف ہے اور جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہیں اسماء. اسم کی بات جب بھی ہوگی تو ذہن میں رکھیے گا کہ چاروں باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی: اعراب، جنس، عدد اور وسعت. ٹھیک ہے، چاروں پہلو جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. اسماء استفہام آپ نے کام یہ کرنا ہے بس کہ آپ نے ان اسماء کو ان کے معنی یاد کر لینے کہ یہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں. اور چونکہ ہم نے تدریسی طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے لہٰذا انگریزی میں بھی یہ الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے صرف ان کے معنی یاد رکھنے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے. تو 6 کے 6 حروف کے معنی ہمارے ذہن میں تھے. اب قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوں گے انہی معنی میں استعمال ہوں گے. تو یہ آپ کے اسماء استفہام جہاں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوں گے وہ انہی معنی میں استعمال ہوں گے جو ان کے معنی ہیں. تو پہلے ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں. پہلا اسم ہمارے پاس ہے ماں. ماں اردو میں ہم کیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انگریزی میں آپ اسے وٹ کے لفظ سے جانتے ہیں. اسماء استفہام ذہن میں رکھیے گا کہ کسی اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیتے ہیں. ان کی یہ خاصیت ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں اردو میں، پھر اس کی انگریزی بناتا ہوں، پھر اس کی عربی بنائیں گے انشاءاللہ. ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو باقی اسماء استفہام سمجھنے آپ کے لیے آسان ہوں گے. دیکھیں میں اردو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اردو ترکیب، انگلش ترکیب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی میں یہ لفظ شروع میں آ رہا ہے، اردو میں یہ لفظ شروع میں نہیں آ رہا. یعنی وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے اس کے لیے یہ کیا کا لفظ شروع میں نہیں آئے گا. جبکہ ہم نے حروف استفہام کے لیے جب اس کو پڑھا ہے تو وہ کیا کا لفظ شروع میں آئے گا. اردو میں ہم کیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ قلم ہے، کیا یہ قلم ہے. اب دیکھیں کیا شروع میں آ گیا، لیکن ان کے لیے یہ لفظ جو ہے درمیان میں آئیں گے. اردو ترکیب یہ ہے، انگریزی ترکیب یہ ہے. عربی ترکیب جو ہے وہ بھی انگلش کی طرح ہی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. اردو میں آ کے یہ ترتیب ٹوٹ جاتی ہے لیکن عربی زبان میں ترکیب برابر رہتی ہے، یعنی مبتدا پہلے اور خبر بعد میں رہتی ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں اردو جملے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہے کی عربی نہیں ہوتی. ان اسماء نے شروع میں آنا ہے، پہلی بات. کیا کے لیے میرے پاس لفظ ہے ماں، اور یہ کی عربی آپ کو معلوم ہے ہاذا، ماں ہاذا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دس، ماں ہاذا. تو اس اسم نے اس ایک لفظ کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دیا. احاذا بات پوری نہیں ہوتی ہے، حروف استفہام جملہ پورا نہیں کرتے. میں پوچھتا ہوں احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے، احاذا قلم، کیا یہ قلم ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نعم، یس، حاذا قلم.